اتنے میں ناگہاں حضرت موسیٰ علیہ السلام نے خدا کے حکم سے اپنی اس مقدس لاٹھی کو ان سانپوں کے ہجوم میں ڈال دیا۔ تو یہ لاٹھی ایک بہت بڑا نہایت ہی ہیبت ناک اژدہا بن کر جادو کے تمام سانپوں کو نگل گیا۔ یہ معجزہ دیکھ کر تمام جادوگر اپنی شکست کا اعتراف کرتے ہوئے سجدے میں گر پڑے اور اعلان کر دیا کہ ہم حضرت ہارون اور حضرت موسیٰ علیہ السلام کے رب پر ایمان لاتے ہیں۔ اس کا قرآن کریم نے اس طرح ذکر کیا ہے، یا قالوا یا موسیٰ اما ان تلقیا و اما ان نکون اول من القا قال بل القوا فاذا حبالهم وعصیهم یخیل الیہ من سحرهم انها تسعى فاوجس فی نفسه خیفة موسیٰ قلنا لا تخف انك انت الاعلى والق ما في يمينك تلقف ما صنعوا انما صنعوا كيد ساحر ولا يفلح الساحر حيث اتى فالقي السحرة سجدا قالوا آمنا برب هارون وموسى۔ جادوگروں نے کہا کہ اے موسیٰ اپنا عصا ڈالو کہ ہم ڈالیں، تو حضرت موسیٰ علیہ السلام نے فرمایا تم ڈالو، تو یک انہوں نے ان رسیوں اور لاٹھیوں کو زمین پر پھینکا تو وہ سب کے سب سانپ بن گئے۔ تو حضرت موسیٰ علیہ السلام کے دل میں تھوڑا سا خوف ہوا، تو پھر اللہ تبارک و تعالیٰ نے فرمایا تم ڈرو نہیں، تم ان پر غالب رہو گے، لہٰذا یہ جو تمہارے ہاتھ میں عصا ہے اسے زمین پر چھوڑو۔ تو جب زمین پر چھوڑا گیا تو یہ اژدہا بن گیا، تو یہ اس جادوگروں کے سب سانپ جو تھے ان کو نکل گیا۔ بنی اسرائیل کا اصلی وطن ملک شام تھا، لیکن حضرت یوسف علیہ السلام کے دور حکومت میں یہ لوگ مصر میں آ کر آباد ہو گئے اور ملک شام پر قوم عمالقہ کا تسلط اور قبضہ ہو گیا، جو بدترین قسم کے کفار تھے۔ جب فرعون دریائے نیل میں غرق ہو گیا اور حضرت موسیٰ علیہ السلام کو فرعون کے خطرات سے اطمینان ہو گیا، تو اللہ تعالیٰ نے حکم دیا کہ قوم عمالقہ سے جہاد کر کے ملک شام کو ان کے قبضہ و تسلط سے آزاد کرائیں۔ چنانچہ آپ 6 لاکھ بنی اسرائیل کی فوج لے کر جہاد کے لیے روانہ ہوئے، مگر ملک شام کی حدود میں پہنچ کر بنی اسرائیل پر قوم عمالقہ کا ایسا خوف سوار ہو گیا کہ بنی اسرائیل ہمت ہار گئے اور جہاد سے منہ پھیر لیا۔ اس نافرمانی پر اللہ تعالیٰ نے بنی اسرائیل کو یہ سزا دی کہ یہ لوگ 40 برس تک میدان طیہ میں بھٹکتے گھومتے رہے اور اس میدان سے باہر نہ نکل سکے۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام بھی ان لوگوں میں موجود تھے، تشریف فرما تھے میدان طیہ میں۔ جب بنی اسرائیل اس بے آب و گیا میدان میں بھوک و پیاس کی شدت سے بے قرار ہو گئے، تو اللہ تعالیٰ نے حضرت موسیٰ علیہ السلام کی دعا سے ان لوگوں کے لیے کھانے کے لیے من و سلوہ نازل فرمایا۔ آسمان سے اتارا گیا من شہد کی طرح ایک قسم کا حلوہ تھا اور سلوہ بھنی ہوئی بٹیریں تھیں۔ کھانے کے بعد جب یہ لوگ پیاس سے بےتاب ہونے لگے اور پانی مانگنے لگے، تو حضرت موسیٰ علیہ السلام نے پتھر پر اپنا عصا مارا، تو اس پتھر میں 12 چشموں کی ٹوٹیاں پھوٹ پڑیں اور بنی اسرائیل کے 12 خاندان اپنی ایک ایک ٹونٹی سے پانی لے کر خود بھی پینے لگے اور اپنے جانوروں کو بھی پلانے لگے، اور پورے 40 برس تک یہ سلسلہ جاری رہا۔ یہ حضرت موسیٰ علیہ السلام کا معجزہ تھا جو عصا اور پتھر کے ذریعے ظہور میں آیا۔ قرآن مجید میں اس واقعہ اور معجزہ کا بیان کرتے ہوئے ارشاد فرمایا، وَإِذِ اسْتَسْقَىٰ مُوسَىٰ لِقَوْمِهِ فَقُلْنَا اضْرِبْ بِعَصَاكَ الْحَجَرَ فَانْفَجَرَتْ مِنْهُ اثْنَتَا عَشْرَةَ عَيْنًا قَدْ عَلِمَ كُلُّ أُنَاسٍ مَّشْرَبَهُمْ۔ اور جب حضرت موسیٰ علیہ السلام نے اپنی قوم کے لیے پانی مانگا تو ہم نے فرما دیا کہ تم اپنی لاٹھی سے پتھر کو مار دو، تو اس پتھر سے 12 چشمے پھوٹ پڑے۔
پھوٹ کر بہنے لگے اور ہر آدمی کو اپنے اپنے پینے کے چشمے کا علم ہو گیا۔ دوستان محترم، حضرت موسیٰ علیہ السلام ایک مدت دراز تک فرعون کو ہدایت فرماتے رہے اور آیات و معجزات دکھاتے رہے، مگر اس نے حق کو قبول نہیں کیا، بلکہ اور زیادہ اس کی شرارت و سرکشی بڑھتی رہی، اور بنی اسرائیل نے چونکہ اس کی خدائی کو تسلیم نہیں کیا، اس لیے اس نے ان مومنین کو بہت زیادہ ظلم و ستم کا نشانہ بنایا۔ اس دوران میں ایک دم حضرت موسیٰ علیہ السلام پر وحی آئی کہ آپ اپنی قوم بنی اسرائیل کو اپنے ساتھ لے کر رات میں مصر سے ہجرت فرما جائیں۔ چنانچہ حضرت موسیٰ علیہ السلام بنی اسرائیل کو ہمراہ لے کر رات میں مصر سے روانہ ہو گئے۔ جب فرعون کو پتہ چلا تو وہ بھی اپنے لشکر کو ساتھ لے کر بنی اسرائیل کی گرفتاری کے لیے چل پڑا۔ اس نے پیچھا کیا۔ جب دونوں لشکر ایک دوسرے کے قریب ہو گئے تو بنی اسرائیل فرعون کے خوف سے چیخ پڑے کہ اب تو ہم فرعون کے ہاتھوں میں گرفتار ہو جائیں گے اور مارے جائیں گے۔ اور بنی اسرائیل کی پوزیشن بہت نازک ہو گئی، کیونکہ ان کے پیچھے فرعون کا خون خوار لشکر تھا اور آگے موجیں مارتا ہوا دریا۔ اس پریشانی کے عالم میں حضرت موسیٰ علیہ السلام مطمئن تھے اور بنی اسرائیل کو تسلی دے رہے تھے۔ جب دریا کے پاس پہنچ گئے تو اللہ تعالیٰ نے حضرت موسیٰ علیہ السلام کو حکم دیا کہ تم اپنی لاٹھی کو اس دریا پر مارو۔ چنانچہ جو ہی آپ نے دریا پر لاٹھی ماری تو فوراً ہی دریا میں 12 سڑکیں بن گئیں، یعنی راستے اس دریا نے دے دیے۔ یہ لاٹھی مارنے سے دریا نے 12 راستے بنا دیے۔ بنی اسرائیل نے ان سڑکوں پر چل کر سلامتی کے ساتھ دریا سے پار نکل گئے۔ فرعون جب دریا کے قریب پہنچا اور اس نے دریا کی سڑکوں کو دیکھا تو وہ بھی اپنے لشکروں کے ساتھ ان سڑکوں پر چل پڑا۔ جب بنی اسرائیل اور موسیٰ علیہ السلام دریا سے باہر نکلے اور فرعون اور اس کا لشکر دریا کے بیچ درمیان میں آ گیا تو اچانک دریا موجیں مارنے لگا اور سب سڑکیں ختم ہو گئیں، یعنی پانی آپس میں مل گیا، اور فرعون اپنے لشکروں کے دریا میں غرق ہو گیا۔ اپنے لشکر کے ساتھ دریا میں یہ غرق ہو گیا۔ اس واقعہ کو قرآن مجید نے اس طرح فرمایا: فلما ترا الجمعان قال اصحاب موسیٰ انا لمدرکون قال کلا ان معی ربی سیہدین فاوحینا الی موسیٰ ان اضرب بعصاک البحر فانفلق فکان کل فرق کالطود العظیم۔ جب دونوں جماعتیں لشکر فرعون و صحاب موسیٰ ایک دوسرے کو دیکھنے لگیں تو صحاب موسیٰ نے کہا کہ ہم بالیقین گرفتار ہو جائیں گے۔ تو حضرت موسیٰ علیہ السلام نے فرمایا: ہرگز ایسا نہیں ہو سکتا، کیونکہ میرے ساتھ میرا رب ہے، عن قریب وہ مجھے اس سے نکلنے کا راستہ بتا دے گا۔ دوستان محترم، پھر حضرت موسیٰ علیہ السلام اس دریا سے نکل گئے۔ پھر اللہ رب العالمین نے آگے یہ ارشاد فرمایا: وَأَزْلَفْنَا ثُمَّ الْآخَرِينَ وَأَنْجَيْنَا مُوسَىٰ وَمَن مَّعَهُ أَجْمَعِينَ ثُمَّ أَغْرَقْنَا الْآخَرِينَ إِنَّ فِي ذَلِكَ لَآيَةً وَمَا كَانَ أَكْثَرُهُم مُؤْمِنِينَ۔ پھر ہم نے حضرت موسیٰ علیہ السلام کو حکم دیا کہ اپنے عصا کو دریا پر مارو، چنانچہ انہوں نے اس پر عصا مارا جس سے دریا پھٹ گیا اور دونوں حصے اس کا اتنا اونچا تھا جیسے بڑا پہاڑ، اور ہم نے دوسرے فریق کو بھی اس جگہ کے قریب پہنچا دیا اور حضرت موسیٰ علیہ السلام اور ان کے سب ساتھیوں کو بچا لیا، پھر دوسروں کو غرق کر دیا۔ یقیناً اس واقعہ میں بڑی عبرت ہے، اور باوجود اس کے ان کفار میں سے اکثر ایمان نہیں لائے۔ یہ ہیں حضرت موسیٰ علیہ السلام کی مقدس لاٹھی کے ذریعے ظاہر ہونے والے کو تینوں عظیم الشان معجزات، جن کو قرآن مجید نے مختلف الفاظ اور متعدد عنوانوں کے ساتھ بار بار بیان فرما کر لوگوں کے لیے عبرت اور ہدایت کا سامان بنا دیا۔ تو دوستان محترم،
اللہ تبارک و تعالیٰ نے اپنے نبیوں کو بڑی شانیں عطا فرمائی ہیں، اور حضرت موسیٰ کلیم اللہ علیہ السلام جلیل القدر نبی ہیں، جن کو کلیم اللہ کہا جاتا ہے، اللہ سے کلام کرنے والا۔ تو اللہ نے یہ آسا جنت سے آنے والا حضرت موسیٰ کلیم اللہ علیہ السلام کو عطا فرما کر رب کائنات نے اس کے ذریعے معجزات عطا فرما کر دنیا والوں کو بتا دیا کہ لوگوں، میں اپنے نبیوں کو لازوال اور بے مثال بناتا ہوں، اور میرے جو نبی ہوتے ہیں میں ان کی حفاظت بھی خود کرتا ہوں۔ اللہ رب العالمین ہم سب کو ایمان کامل اور نبیوں سے محبت اور ان معجزات کو سمجھ کر دوسروں تک پہنچانے کی توفیق عطا فرمائے۔ انشاءاللہ العزیز اگلے ایپیسوڈ میں انشاءاللہ ایک نیا موضوع لے کر حاضر ہوں گے۔ اللہ رب العالمین ہمارا یہ ذکر کرنا، قرآن کا واقعہ بیان کرنا، سننا سنانا اپنی بارگاہ اقدس میں قبول فرمائے۔ آمین۔ وآخر دعوایا ان الحمد للہ رب العالمین۔